یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا تھا، کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنی طرف سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اے میرے رب، اسے پسندیدہ بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتا رہے، اور صبح شام اس کی تسبیح کر۔ سورۃ مریم کے آغاز میں یہ آیات ہمیں دعا کا طریقہ اور اللہ پر یقین سکھاتی ہیں۔ ان میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، اور پھر اپنی دعا میں حالات اور اپنی کمزوری کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ پر یقین کا اظہار بھی کیا کہ میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ کیا ہم نے کبھی کوئی دعا مانگتے ہوئے اپنی مقبول دعاؤں کا ذکر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے جب بھی کسی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے انبیاء کا ذکر کیا جائے تو جواب یہی ہوتا ہے کہ انبیاء تو بہت نیک لوگ تھے، ان کی دعائیں تو بہت مختلف تھیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے؟ ہم ان کے حالات و واقعات یا دعاؤں سے نہیں سیکھتے۔ یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا پر غور کریں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں عاجزی سے اپنی کیفیت بیان کی، پھر اپنا خوف بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، پھر ناکافی اسباب کا ذکر کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، اور آخر میں اپنی حاجت رکھ دی۔ ان آیات کو پڑھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انسان اپنے اس دوست سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے جو اسے سب سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے، جس دوست کے سامنے وہ جھجکتا نہیں، جس سے وہ اس یقین سے مانگتا ہے کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ ایسا یقین جو زکریا علیہ السلام نے اپنے رب پر کیا، ایسا یقین ہم رب کے سوا ہر کسی پر کرتے ہیں۔ ہم حالات پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ زکریا علیہ السلام کے سامنے بھی حالات ناممکن تھے مگر ان کو کامل یقین تھا اپنے رب پر۔ کیا ہمیں بھی اپنے رب پر یقین ہے؟ ہم اسباب و حالات کو دیکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا۔ زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں کی بلکہ یہ بھی دعا کی کہ اسے پسندیدہ بنا، یعنی اس بیٹے کی خیر کا بھی سوال کیا۔ ہم اندھا دھند جذبات کے بہاؤ میں آ کر دعا مانگتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، یہ تک نہیں سوچتے کہ جو میں نے مانگا ہے کیا وہ میرے لیے سراسر شر کا باعث ہوگا یا خیر کا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کی خوشخبری دی
تو زکریا علیہ السلام نے پھر سے ناممکن حالات و اسباب کا ذکر کیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، نہ کہ جب دعا قبول ہو تو حیرت ہمیں گھیر لیتی ہے اور ایک پل کو انسان بے یقینی کی تصویر بن جاتا ہے، اور انسان کو وہ حالات یاد آ جاتے ہیں جو اس وقت ناممکن تھے۔ اس وقت اللہ کی قدرت و اختیار کو یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو اندھیروں سے نکالنا بہت آسان ہے، اس کے لیے ہر قسم کے حالات کو دوسرا رخ دینا آسان ہے۔ آگے آیت میں انسان کی پیدائش کی جانب توجہ دلائی گئی کہ اس سے پہلے اس نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ ذرا سوچیں، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہتا، لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا، غائب سے وجود عطا کیا، ایک نقطہ آغاز سے مکمل انسان بنا دیا، آخر میں خوشی کے موقع پر تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ یاد کر جب اللہ نے ہمیں خوش کیا، کیا ہم نے بھی تسبیح و تحمید کر کے اسے خوش کیا؟ وہ عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن ہم ہیں کہ سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں عطا نہ کرے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو غالب آ جاتی ہے اور یوں ہم عطا کر دیے جاتے ہیں۔